الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له، سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ورسولنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجنى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد وعلى أولياء أمة سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و ثنا کے بعد، درود و صلوات کے بعد آزادی
بہت بڑی نعمت ہے۔ غلامی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ انگریز کی غلامی پھر ہندو کی غلامی سے بچا کر آزادی کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہندوستان میں مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہندو کے قانون کے پابند ہے۔ یورپ میں مسجدیں ہیں، مسلمانوں نے جہاں بھی مسلمانوں نے قدم رکھا اپنا گھر بنایا نہ بنایا، رب کا گھر ضرور بنایا۔ صدیاں گزر گئی، نام سنا ہے کہ مکے سے ایک یتیم اٹھا مدینے میں آیا، تاجدار عرب و عجم کہلایا۔ غیبانہ تعارف ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس نبی کا کرم ہے، اس کے رب کا کرم ہے کہ جہاں بھی کسی نے کلمہ پڑھا اللہ نے بھی اس پر اپنا کرم فرمایا، نبی نے بھی کرم، اس کے دل میں گھر بن گیا، اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی، محبت پیدا ہو گئی۔ سن رکھا ہے نا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، جان قربان کی ہے، ہم نے سن رکھا ہے، جنہوں نے سن رکھا ہے انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو مومن کے دل میں یہ عقیدت ہے اپنے دین کا، اتنا روب ہے، اتنی محبت ہے اپنے دین کے ساتھ، لیکن بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں تو بن گئی ہیں لیکن بلند آواز سے اذان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ غلام ہے، ماتحت ہے، قانون کے پابند ہے۔ پاکستانیوں، رب نے تمہیں آزاد مملکت عطا فرمائی، لیکن اس آزادی کا مفہوم غلط سمجھ لیا۔ آزادی کا یہ معنی نہیں کہ جو چاہے کرے، نہیں، جس نے اللہ کا دین قبول کیا ہے اسے اللہ کے احکام کا پابند ہونا چاہیے، ورنہ کوئی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، قتل و غارت کرے، اغوا کرے، جو چاہے کرے، رب کسی کی ٹانگ نہیں توڑتا، مہلت دے دیتا ہے۔ یہ دنیا تیرے لیے ہے، اگر میرا قانون نافذ کرنے والے اپنا قانون تجھ پر جاری نہیں کر سکے، میرا قانون اٹل ہے، قیامت کو جب آئے گا تیرا دفتر کھول کر تیرے سامنے رکھ دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ہاتھ میں رکھو تو محسوس نہیں ہوتا، اتنی بھی نیکی کی ہے اللہ نے محفوظ رکھی ہے، اتنی بھی گناہ کیا ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، جو زبان سے کہتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے جو بات نکلتی ہے تیار بیٹھے ہیں محافظ، لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کہا تھا، کل کیا کہا تھا، آج کیا کہا ہے، صبح کیا کہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے 10 سال میں، 20 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، کسی کی عمر 70 سال 80 سال ہو گئی، کسی کو کیا یاد ہے میں نے کیا کہا ہے، کسی کو یاد ہو نہ ہو رب کے علم میں ہے۔ ہر بندے کا ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر فکرہ، ہر کلام، ہر وقت میرے رب کے سامنے بڑا علم والا ہے۔ سنے نہیں سنا، بڑا علم والا ہے۔ اور کتنے دل ہیں، دلوں میں کتنے خیالات صبح و شام آتے ہیں، بدلتے ہیں، زبان پر بات نہیں آتی، دل میں رہتی ہے۔ میرا رب ہر ایک کے دل کی بات کو سمجھتا ہے۔ کس نے حلال لقمہ کھایا، کس نے حرام کھایا، کس نے چوری کی، کس نے ڈکیتی کی، آج نہیں کل، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آج سے 10 سال 100 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، جس نے جو جرم کیا ہے، جہاں کیا ہے، میرے رب کے سامنے۔
بڑا علم والا ہے اللہ، میرا بڑا علم والا ہے، اور صرف علم والا نہیں، بڑا حلم والا ہے، برداشت کر رہا ہے، مہلت دیتا ہے، چل بھائی کرتا رہے، شاید کسی دن توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ آزادی کا معنی غلط نہیں سمجھنا، جو بھی ملک آزاد ہو، جو اس کا سربراہ بنے مسلمانوں کا، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن و حدیث کھول کر سامنے رکھے، اللہ پاک نے جو قانون عطا فرمایا ہے وہ جاری کرے۔ میرے پاک پیغمبر نے وہ قانون جاری کر کے دکھایا، صدیق و عمر نے قانون جاری کر کے دکھایا، عثمان و علی نے وہ قانون جاری کر کے دکھایا۔ چور نے چوری کی ہاتھ کاٹا، بدکار نے بدکاری کی سنسار کیا، درے لگائے، شرابی کو قتل کیا۔ یہ قانون خداوندی ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ کسی اور ملک کے نام میں بھی لفظ اسلام ہو، لیکن پاکستان کا جو نام ہے اس میں اسلامیہ جمہوریہ ہے نا جی۔ اور دوسرے نمبر پر میرے علم میں نہیں، کیونکہ اور بھی ملک زمین پر ایسا ہے جو کہ نظریاتی ہے، ہمارا ملک نظریاتی ملک ہے، یہ اسلام کے نام پر لیا گیا اور بڑی قربانیاں دی گئی۔ تو جو بھی اس کا سربراہ بنے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون جاری کرے تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے، ہر شہری مزے کی نیند سوئے، اور جب باہر نکلے اسے کوئی فکر نہ ہو کہ میری جیب کاٹی جائے گی، میرے گردن پر خنجر چلے گا، میرا سرمایہ لوٹ کر کوئی لے جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دروازے کھول کر سو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا، اسلام کا پہرا ہے۔ حق تو یہ تھا نا، لیکن بدقسمتی سے 70 کے قریب 60 سے زیادہ سال ہو گئے پاکستان بنے، آج دن تک ایک بھی حکمران ایسا نہیں آیا جس نے چور کے ہاتھ کاٹے ہوں، جس نے بدکار کو سنسار کیا ہو، جن نے شرابی کو درے لگائے ہوں، جس نے قتل کرنے والے کو سزا دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک ملک ہے، وہی جس میں میرا پاک پیغمبر آرام فرما ہے، وہاں آج بھی سزائیں جاری ہو رہی ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس نے گویا ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ کلمہ پڑھنے والے کی جان کی حفاظت یہ حکومت وقت کا فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کی جان کی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ رب نے فرمایا کوئی کسی کو قتل کرے، حکومت کا فرض ہے اس کو قتل کرے۔ اگر کوئی دانت توڑے تو دانت توڑو، ناک کاٹے تو ناک کاٹو، کان کاٹے تو کان کاٹو، اور اگر زخم لگائے تو زخم لگا کر قصاص لو۔ اور اس قصاص میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور کھوپڑی میں عقل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے کوئی، تو پھر سمجھ لے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، امن قائم ہو جائے گا۔ قصاص میں کیسے عمل ہے؟ ایک تو مر گیا، جس نے مارا اس کی جان کیوں لیں؟ آدمی سوچتا ہے نا یہ صرف قتل کر دیا ہے، اب قاتل کی گردن کیوں کاٹی جائے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قاتل کو قتل کرو، یہ مجرم ہے، تاکہ تمہیں زندگی مل جائے۔ زندگی کیسے ملے گی؟ اگر قتل نہ کیا تو وہ مقتول کے وارث اس قبیلے کا کوئی قتل کریں گے، وہ بدلہ لینے کے لیے پھر اس کو قتل کریں گے۔ یہ لڑائی چل گئی اور ساری زندگی نہ جانے کب تک چلتی رہے گی۔ اس لیے دین کا قانون جب نافذ ہو گیا تو قاتل کو سزا مل گئی، امن آ گیا۔
دو قبیلے تھے مدینہ پاک میں، اوس اور خزرج، ان کے درمیان اسی وجہ سے لڑائی جاری رہی اور 120 سال تک لڑتے رہے۔ ایک قتل ہوا تھا پہلی دفعہ، اگر اس کے بدلے دوسرا قاتل قتل کر لیا جاتا امن سکون ہو جاتا۔ اب ایک دوسرے کے قتل کرتے کرتے 120 سال گزر گئے۔ اب رحمت کی ہوا چلی، مدینے والا آیا، اس نے ان کے قبیلوں کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ 120 سال کی پرانی لڑائی، دشمنی، عداوت، ظلم، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن کیا ہے؟ دنیا بھر کے بھائی ہیں۔ ایک لونڈی تھی آپ کے زمانے پاک میں، یہودی نے اسے پتھر مار کر، سر میں پتھر مار کر کچل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابھی جان باقی تھی، دیکھتی سنتی بولتی تھی۔ ایک کا نام لیا، بول نہیں سکتی، اس نے قتل کیا ہے، انہیں سر ہلا دیا۔ دوسرے کا نام لیا، تیسرے کا نام لیا، جب اس قاتل کا نام آیا تو اس نے سر یوں ہلایا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے اصلی حکمران۔ حضور نے اس یہودی کو بلایا، فرمایا یہ لونڈی کہتی ہے مجھے اس نے قتل کیا ہے، اس نے اعتراف کیا مجھ سے غلطی ہوئی۔ توجہ فرمانا ذرا، آج دنیا کے لیے یہودی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ نبی کا دربار ہے، یہاں یہودیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کی عزت کی حفاظت ہے، ان کے مال کی حفاظت ہے، ان کے جان کی حفاظت ہے، لیکن جو حد سے بڑھے گا میرا نبی اس پر سزا جاری کرے گا۔ ہاں، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، آج ہم ان کے فیصلوں کے منتظر ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اپنے اپنے مفادات ہیں۔ یہودی نے اعتراف کیا، حضور نے فرمایا جس طرح اس نے اس لونڈی کا سر کچلا ہے، میرے سامنے اس کا سر کچلو، اس پر سزا جاری کرو۔ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک عورت نے جو قبیلہ خزاعیہ کی تھی، فاطمہ اتفاق سے اس کا نام تھا، اس نے چوری کر لی، حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش ہو گیا، یا رسول اس نے چوری کی ہے، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، شیعہ کہتے ہیں یہاں سے انگلی کاٹ دو بس کافی ہے، ہمارے نزدیک یہاں سے ہاتھ، السارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، میرا رب فرماتا ہے مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، یہاں سے ہاتھ کاٹ دو تاکہ پھر معاشرے میں سکون آ جائے، کوئی چوری نہ کرے۔ اور یہ بھی بات عرض کروں، آپ جاتے ہیں حرمین شریفین حج کے لیے، عمرے کے لیے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ یعنی اس قانون کا رعب اتنا ہے کہ لوگ پھر وہ جرم چھوڑ جاتے ہیں کہ سزا لگے گی، کوئی نہیں پسند کرتا کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے، چوری بھی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا اذان ہوتی ہے، معمولی سی چادر، کپڑا، پردہ دکانوں کو لٹکا کر لوگ نماز کے لیے چلے جاتے، پتہ ہے کہ کوئی کسی چیز کو چھیڑے گا نہیں۔ تیرے ملک میں کوئی چیز محفوظ نہیں، نمازی نماز کے لیے آتا ہے، جوتا محفوظ نہیں۔ کس قدر بد اخلاقی ہے، اور نمازی ہی ایک دوسرے کے حوصلے چرانے اٹھانے والے ہوں، کیا پتہ، کوئی چیز تیری محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ قانون خدا بندی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ امیر گھرانہ ہے، غلطی کر بیٹھی ہے، کوئی بات نہیں، حضور کی خدمت میں سفارش کریں۔ کس کو سفارش کے لیے منتخب کیا؟ بڑے پیارے ہیں حضرت اسامہ، حضور انہیں اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، زید حضور کے غلام ہی نہیں تھے بلکہ انہیں حضور نے اپنا بیٹا فرمایا ہوا تھا، تو دونوں بڑے پیارے تھے۔ اسامہ کو کہو، اسامہ آ گئے حضور کی خدمت میں،
یا رسول اللہ اس نے غلطی کی ہے، اسے معافی ملنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اسامہ، حدود شریعہ میں سفارش، اللہ کے قانون میں سفارش، اور وہ بھی رسول اللہ کے سامنے، خبردار۔ ہاں، بڑا زبردست جملہ میرے نبی نے فرمایا، فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ یعنی قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ یہودیوں کی تعلیم ہے کہ اگر بڑا کوئی جرم کرے تو معمولی کوڑے مار کر اسے معاف کر دی جائے، چھوٹا کرے زیادہ سزا دی جائے، نہیں، اللہ کے دین کا قانون سب کے لیے یکساں طور پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد اس کی جان مال محفوظ ہے۔ اگر حکومت زندہ ہے، اگر حکمران میں اسلامی دینی غیرت ہے، اگر قوم میں یہ حص ہے، تو ہر انسان کی ہر چیز محفوظ۔ ایک قبیلے کی طرف حضور نے حضرت اسامہ کو ہی بھیجا دستہ دے کر، فرمایا جاؤ ان پر دین پیش کرو۔ حضرت اسامہ نے تلوار سونت لی اور ایک شخص پر حملہ کیا۔ جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس نے سمجھا گئی میری جان، اس نے فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے خیال کیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ نے تلوار مار کر اس کا سر جدا کر دیا۔ جب واپس آئے حضور کی خدمت میں، سارا واقعہ عرض کیا، حضور نے فرمایا اسامہ تو کل خدا کو اس کلمے کا کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے صرف تحفظ کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ صدق دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے؟ بار بار حضور فرماتے تھے قیامت کو اسامہ اپنے رب کو اس کلمے کا کیا جواب دے گا؟ تو نے کلمہ گو کو قتل کیا ہے۔ جو ایک منٹ کے لیے ایک دفعہ، اور وہ بھی خطرے کی حالت میں کلمہ پڑھتا ہے، میرا ربی اس کلمے کی بھی لاج رکھتا ہے۔ جس کا باپ دادا کلمے پڑھتے آئے، پر دادا کلمہ، قبیلہ کلمہ، خود کلمہ، گھر میں کلمہ، قرآن، نمازیں، نیکی، پاکیزگی، طہارت، صدقہ و خیرات، حج زکوٰۃ، اس کے گھر میں چور ڈاکو داخل ہو جائیں، ان ظالموں سے پوچھو تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ ہے تیرا ملک، آگ لگی ہوئی ہے، تن ہم داغ داغ شد پمبا کو جانے ہم، پنجابی کہنے ساری تاڑی خراب ہو گئی۔ کس تار کو جوڑا جائے، کس کے سامنے فریاد لے کر جائیں، اور کس منہ سے اللہ کی جناب میں فریاد کریں؟ ہم خود بھی مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حدود شریعہ میرے نبی نے قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح امن قائم ہوتا ہے، کس طرح معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے، معاشرہ کس طرح پر امن اور بے خوف اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ تاریخ دیکھو، احادیث پڑھو، حضور کے زمانے میں گنتی کے واقعات 5 انگلیوں پر بھی پورے نہیں گنے جا سکتے، ان لوگوں کے نام آئیں گے جن سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کوئی چھوٹی غلطی ہوتی ہے، کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، ایک چھوٹی غلطی کرنے والا بھی آ گیا، یعنی ضمیر بیدار ہو گیا نا۔ اس قانون کی برکت سے ہر آدمی کا ضمیر بیدار ہو گیا کہ غلطی نہیں کرنی، اگر ہو جائے تو پھر معافی بھی مانگنی ہے جا کر۔ ایک صحابی کے پاس ایک عورت آئی کھجوریں خریدنے کے لیے۔ شیطان تو ہر جگہ ہے نا، شیطان ہر جگہ ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اس مومن کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، نیت بدل گئی، کہا کہ پیچھے کھجوریں اندر دکان کے
پیچھے کھجوریں اچھی پڑی ہیں، وہاں چل کے دیکھ لیں۔ وہ عورت آگے گئی، اس نے بوسہ لے لیا۔ بوسہ لینے کی دیر تھی کہ اندر جو ضمیر بیدار تھا اس نے ملامت کی، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کیا کام کیا ہے؟ دیکھنا حرام تھا، تو حد سے بڑھ گیا، دکان بند کی، سیدھا مسجد نبوی میں آ گیا۔ لطف ہے نا، پردے نہیں ڈالنے، سفارشیں نہیں کرانی، اپنی کتاب کھول کر نبی کی جناب میں پیش، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک فرمائیے۔ نقطہ سمجھ لینا چاہیے، پاک کرنے والا اللہ ہے، گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، قانون بنانے والا اللہ ہے، یہ بندہ بھی اللہ کا ہے اور نافرمانی اپنے اللہ کی کر رہا ہے۔ مسجد میں 2 نفل پڑھے، دعا مانگے، آنسو بہائے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی صحبت کا یہ فیضان تھا، صحابہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ کرتا اللہ ہی ہے، لیکن بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک فرمائیے۔ حضور خاموش ہو گئے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، صفیں تیار ہوئیں، نماز سے فارغ ہوئے۔ حضور نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو کہتا ہے طہرنی؟ وہ کھڑا ہو گیا بھرے مجمع میں، پردہ نہیں ڈالا، یا رسول مجھ سے غلطی ہوئی۔ فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ حضور پڑھی ہے، اللہ نے تیری نماز کی برکت سے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ ادھر گناہ ہے، ادھر معافی مل رہی ہے، کیسا پیارا ماحول ہے، کیسے خوبصورت لوگ ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی بھی ساتھ ملتی جا رہی ہے۔ پھر عرض کرنے والے عرض کیے یا رسول اللہ یہ صرف اس کے لیے ہے؟ فرمائے نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میری ساری امت کے لیے ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ سمجھ کر اس سے غلطی ہو گئی، اور اگر اس سے بھی بڑھ گیا کوئی، ایک معاذ نامی حضور کے صحابی ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے، بہت بڑی غلطی کر بیٹھے۔ جو بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے غیر محرم کے ساتھ، وہ کام کر بیٹھے۔ چھپا لیتے نہیں، یہاں سزا مل جائے ٹھیک ہے، وہاں نہ ملے، یہ ہے فکر آخرت۔ مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے یہاں میں پاک ہو جاؤں، وہاں مجھے سزا نہ ملے، وہاں مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، وہ عذاب علیم میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یا کوڑے لگیں گے، درے لگیں گے، یہاں تک مجھے سنسار کر دیا جائے گا، مجھے ٹھیک ہے۔ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرتے حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ حضور نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، ادھر سے آئے، پھر عرض کیا، حضور نے تیسری طرف رخ پھیر لیا، پھر عرض کیا، پھر حضور نے چوتھی طرف، یعنی 4 دفعہ اقرار کیا۔ 4 گواہ چاہیے نا، عینی شاہد، 4 دفعہ اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ اور میرا نبی بچانے کی کوشش کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، بچ جائے۔ شراب تو نہیں پی؟ نہیں یا رسول اللہ۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے خوشبو لی، بو لی، جی حضور اس کے منہ سے کوئی شراب کی بو نہیں آتی، انہیں شراب نہیں پی۔ اچھا تو نے ویسے بوس و کنار کیا ہوگا نا؟ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے اس سے بڑی غلطی ہو گئی۔ فرمایا تیرا دماغ ٹھیک ہے، بد حواس تو نہیں ہے، ہوش قائم ہے؟ یا رسول اللہ ہوش قائم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس نے 4 دفعہ اعتراف کر لیا، میرے نبی نے فرمایا اسے سنسار کرو۔ صحابہ لے گئے اسے کھلی فضا میں۔ سنسار کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے پتھر مارو پوری طاقت کے ساتھ، لہو لہان ہو جائے، خون نکلے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ دنیا سے جائے گا تو پاک ہو کر جائے گا۔ یہ سزائیں ایسی نہیں ہیں، ان سزاؤں میں بڑی برکت ہے۔ غلطی ہو جائے تو معافی کی صورت اسی زمین پر ہے۔ صحابہ نے اسے مارے پتھر،
خالد بن ولید نے ایک پتھر مارا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر گرا، آپ کی زبان سے ایک ایسا کلمہ گالی والا اس کے متعلق نکل گیا، نفرت پیدا ہوئی، اس نے کیا کام کیا ہے۔ جب واپس آئے سنگسار کر کے تو حضرت خالد بن ولید کی بات پہنچی حضور کو، میرے نبی نے فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ اہل مدینہ میں تقسیم کی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں، اسے غسل دو، کفن دو، جنازہ میں محمد الرسول اللہ پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے۔ میرا نبی گناہ گاروں کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، گناہ گاروں کو اپنے سینے پاک سے لگاتا تھا، گناہ گاروں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا تھا، رات کو رب کو عرض کرتا تھا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ میرے دوست سن لے، آج بھی میرا نبی اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے عمل روزانہ حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ ہماری ساری امت کے عمل روزانہ، ساری امت کے عمل، اتنے بڑے رجسٹر اور دفتر نبی دیکھ لیتا ہے۔ تیرا نام بھی آتا ہے، میرا نام بھی آتا ہے، زید بکر کا نام آتا ہے، ساری امت کہاں کہاں تک میرے نبی کی پھیلی ہے، سب کے نامہ عمل حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جن کے عمل اچھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سرسری نظر نہیں ہوتی، ہر ایک کو حضور جانتے ہیں، ہر ایک کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، ہم نہ پہچانے تو الگ بات ہے، اللہ کا نبی ہمیں پہچانتا ہے کیونکہ ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جس کے عمل اچھے ہوں رسول پاک خوش ہوتے ہیں، اس امتی کو روزانہ حضور کی خوشی ملتی ہے، اور جس کا عمل اچھا نہ ہو اس کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما، اس کے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ماعز کی اس سزا پر اللہ پاک نے انہیں دنیا میں نہیں بخش دیا، اور دنیا سے وہ گئے مسکراتے ہوئے گئے، ملائکہ کے ہجوم میں گئے، رحمتوں کی ہجوم میں گئے، اللہ کے کرم کی بارش ان پر ہوئی، اللہ پاک نے انہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی، اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے، اپنی جان دے کر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تو دوستو سچی بات ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب ہمیں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین سے پیار نہیں ہے۔ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مسلمان ضرور ہیں، ہمیں اپنے اسلام سے پیار نہیں ہے۔ اخباریں پڑھو، ٹی وی پر جو کچھ آتا ہے دیکھو اور سنو، جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں کہیں یہ بھی کسی کی زبان سے نکلتا ہے کہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے؟ وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والے مجاہد دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد میں سے اب کوئی بھی یہ جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ اس خطے کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس خطے میں اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ جو بھی بولے گا کہے گا جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ میں آج دن تک کسی کی زبان سے یہ کلمہ نہیں سنا کہ بے حیائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے یا بے حیائی بڑی ہو گئی ہے۔ ہمیں مہنگائی کی فکر ہے، یعنی پیٹ کی فکر ہے، دل کی فکر نہیں۔ اس پر میرے نبی نے پتھر باندھ کر بتایا تھا، اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، دل زندہ ہونا چاہیے، دل زندہ ہونا چاہیے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی حقانیت یہ دل میں قائم ہونی چاہیے، اور ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ ہاں، اسی دین کے ساتھ ہماری پہچان ہے،
اسی اسلام کے ساتھ اب وہ قوتیں طاقت پکڑ گئی ہیں جو عالم اسلام میں شر پھیلا رہی ہیں، اور وہ سب تثلیث کے قائل ہیں اور صلیب کے پجاری ہیں۔ عیسائی وہ مسلمانوں کو اٹھنے نہیں دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بن کر رہیں، ہمارے سامنے قص گدائی کریں، خیرات اور بھیک مانگے، ہمارے غلام بن کر رہیں، جو ہم چاہیں وہ کریں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرمائے، ہماری سرحدوں کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں امن اور سکون ہو، ڈاکوؤں اور لٹوروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، ہمارا دین محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے، عمل صالح کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔